مسلم لیگ نون کے رہنما جناب اختیار ولی خان صاحب، اور ان سے جانیں گے کہ حکومتی موقف کیا ہے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اختیار ولی خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا اور یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران یعقوب بھائی۔ دیکھیں، حکومت اگر سنجیدہ نہ ہو تو میرے خیال میں حکومت کے پاس سنجیدہ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو حکومت کی سنجیدگی کی بات ہے۔ حکومت ہے سنجیدہ، لیکن دوسرے فریق کو اپنی سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ مطلب یہ کوئی بات نہیں تھی، دو باتیں تھیں، ایک جوڈیشل کمیشن کی اور ایک اپنا سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے۔ تو اس میں جس طرح مطلب یہ کوئی دو محلے میں وہ کوئی باسیوں کی وہ لڑائی تو ہے نہیں جن کا آمنے سامنے گھر ہوتا ہے اور اگلے تیسرے گھر میں ان کی راضی نامے کا کوئی سلسلہ بن جائے۔ ابھی یہ تو قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اسپیکر اس کی میزبانی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے تمام مذاکرات کی۔ تو جو چیزیں ہوتی ہیں منٹس آف دا میٹنگ بنانے پڑتے ہیں، ایجنڈا بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی یہ بات نہیں تھی کہ ہم ان کی کوئی چیزیں جو ہیں تو وہ پھر سوشل میڈیا میں ان کی طرح پھر لہرائیں گے، دکھائیں گے اور ان کو جو ہے تو ہم لان تان کریں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں حکومت کی سنجیدگی، دراصل میں اگر آپ کو بتاؤں جہاں تک مجھے پتا ہے، حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو تشکیل ہے، تشکیل تو ہو چکی ہے، اس کی تکمیل بھی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اور اب اس میں اگر پی ٹی آئی بھی آ جائے تو بہت بہتر ہوگا، وہ اس میں شامل ہو اور عمران خان اس چارٹر کا حصہ بنے، پی ٹی آئی اس چارٹر کا حصہ بنے کہ جمہوری اداروں میں اور غیر جمہوری اداروں میں تفریق بھی کیا جا سکے۔ اختیار ولی خان صاحب، پاکستان کی آپ عمران خان کو شامل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لوگوں کو ان سے ملاقات کرنے نہیں دیتے۔ آپ بے بس ہیں یا حکومت جان بوجھ کے یہ ملاقاتیں نہیں کروا رہی؟ عمران بھائی، یہ بھی ایک مطلب ان کی اڑائی ہوئی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کل عمران خان کی ملاقات کا دن تھا، کتنے لوگ گئے ہیں ملنے کے لیے؟ نہیں، وہ تو کسی نے کہتے تو ہیں جانا تھا نا؟ ابھی آج ہمارے پروگرام میں آپ سے پہلے ابوذر سلمان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو جانا چاہتے ہیں، وہ ہم انہیں لسٹ بھجواتے ہیں، وہ ہمیں رسپانس ہی نہیں کرتے، تو پھر جائیں کیسے؟ دیکھیں، لسٹ ایک اور بات ہے، لیکن کل ان کی ملاقات کا دن تھا تو یہ کیوں نہیں گئے؟ اور ان سے اتنی ہی بات لینی پوچھ رہی تھی نا، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا لاؤ لشکر آپ لے کر جاؤ؟ ایک بندہ ہی چلا جائے، دو بندے چلے جائیں، اتنے ہی پوچھ لیں کہ یہ جو دو مطالبات ہیں، یار اتنا اختیار نہیں ہے جس کمیٹی کے پاس۔ عمران یعقوب بھائی، مجھے آپ بتائیں کہ جو باتیں میڈیا پہ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، اخباروں میں چھپ رہی ہیں، اگر ایک کاغذ پہ لکھ کے آپ دے دیں تو کون سا قیامت کیا آئے گی؟ اور یہ کمیٹی کے اتنے بے اختیار ممبران، اللہ معافی دے، یہ کیا ہے؟ مطلب آپ اندازہ کریں، عمران خان دوسرے بندے کو اختیار دینے میں اتنے بخیل ہیں، اتنے بخیل ہیں۔ تھوڑی سی امپاور دے نا ان کو، تھوڑا سا اختیار دے۔ یہ تو جب بات شروع ہوگی اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ کمیٹی میں کتنے اختیارات ہیں، کمیٹی میں کون کتنا با اختیار ہے۔ حکومت کے تو جو بندے بیٹھے ہیں ان کے پاس تو پھر بھی اختیارات ہیں، ان سے کئی زیادہ اختیارات ہیں، لیکن شاید ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ یہ بات کو، مذاکرات کو آگے لے کے چل سکے یا چلا سکے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تو عمران خان کو چاہیے ہوگا کہ وہ اپنے جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہے ان کو تھوڑے سے اختیارات دیں، اور اختیارات کی مرکزیت جب تک رہے گی اور آپ سینٹر آف پاور خود رہیں گے تو چیزیں جو ہے جب ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو یہ کسی اچھی جگہ پہ نہیں جاتی ہے۔ ہاں صاحب، یہاں ہمیشہ طاقت جتنی آپ تقسیم کریں گے نا تو اتنی ہی آپ کی بڑھتی جاتی ہے۔ ہاں صاحب، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، آپ کچھ ناقدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل ہو، لہٰذا اس لیے بھی حکومت پہ دباؤ ہے۔ بلکہ حسن مرتضیٰ صاحب جو پیپلز پارٹی پنجاب کے بڑے عہدیدار ہیں، ذرا سن لیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دکھائیں جی حسن مرتضیٰ صاحب نے کیا فرمایا۔
بھائی آج جو پاکستان کا سب سے بڑا NRO دیا جا رہا ہے کہ آپ خان کو چھوڑ دیں، ہم آپ کی یہ حمایت کر دیں گے، معاورہ عدالت ہم کسی NRO کو نہیں مانیں گے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سخت موقف ہے، قطعاً کسی NRO کا نہ حصہ ہے نہ ہم حصہ بنیں گے۔ جی ہاں صاحب، یہ پس پردہ کیا چل رہا ہے، یہ NRO والا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، اس میں حسن مرتضیٰ بھائی نے جو بات کی ہے نا، اس میں ان کا اشارہ ہماری طرف وہ ناقد نہیں ہے، اور یا کسی اور طرف وہ ناقد نہیں ہے، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے کچھ دن پہلے ایک سینیریو ڈیولپ کیا ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے اٹھتے ساتھ ہی نا وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ ان میں یہ بڑا مسئلہ ہے نا، یہ پی ٹی آئی والے یہ ذہن کے بڑے کچے ہیں، لیڈر سمیت یہ بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج اگر رات کو انہوں نے میزولینی کو پڑھ لیا تو یہ اس کے صبح آپ کو اس سے متاثر ملیں گے، رات کو اگر یہ التحریر چوک کا واقعہ پڑھ لیں تو صبح اس سے آپ اس کے قصے سنائیں گے، رات کو اگر یہ امام خمینی کی پڑھ لیں یا ہٹلر کی پڑھ لیں تو آپ کو ہٹلر کو خمینی کی قصے سنائیں گے۔ یہ کچھ دن پہلے ان پہ دورہ چڑھا ہوا تھا، صبح اٹھتے ساتھ ہی نا ہر کوئی لیڈر سے لے کر کارکن تک اور سوشل میڈیا کے کی بورڈ واریر تک یہی کہتے ہوتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو امریکہ سے رچرڈ پاجی کا، گرینل پاجی کا سلام۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ فری کرے، آزاد کرے، یہ میرے خیال میں جو حسن مرتضیٰ نے جس کانٹیسٹ میں بات کی ہے وہ اس کانٹیسٹ میں ہے۔ اور دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ مذاکراتی میز پر ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، حکومت کی بڑی اتحادی ہے، بلا شبہ کہ اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہی قائم ہے، اور پیپلز پارٹی مذاکرات کا حصہ ہے، لیکن NRO کا جو تاثر ہے وہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے تو وہ NRO مانگ رہے ہیں۔ دو مذاکرات جو ہیں وہ تو بظاہر آپ کو لگ رہے ہیں کہ سامنے ہیں، لیکن اختیار ولی خان صاحب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے رچرڈ پاجی کا ذکر کیا، تو 20 جنوری کو جب حلف لے لیں گے صاحب بہادر تو پھر امریکہ تو مداخلت کرے گا۔ ماضی میں ہیلری نے، آپ کو یاد ہے، میاں نواز شریف کی رہائی میں اپنا کردار ادا کیا تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، نواز شریف کو کبھی کمپیئر مت کرے عمران خان صاحب سے، ان کا کوئی مقابلہ تقابلہ، ٹھیک ہے عمران خان لیڈر ہیں، ان کی فالوئنگ ہے، بس جو ہے وہ ہے۔ نواز شریف جو ہے نا وہ ایٹم بم چلانے والے وزیر اعظم تھے، 3 بار ملک کے وزیر اعظم تھے، وہ چوری اچک کے وہ کر کے وہ ڈاکے ڈال کے وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اپنے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے تھے، اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مسلم امہ کے لیے۔ پھر انٹرنیشنل ریلیشن میں ان کا اپنا کردار ہے، بین الاقوامی دنیا میں ان کا ایک مقام ہے، وہ کسی ہاکی یا کرکٹ سٹار یا فلم سٹار کی طرح مشہور نہیں ہے، بحیثیت لیڈر انہوں نے، نواز شریف نے اپنی حیثیت منوائی ہے۔ ماضی میں جو ان پہ پریشر تھا تو وہ کیس بھی دنیا کو معلوم تھا کہ وہ حقیقت میں وہ سارا ایک جھوٹ پر مبنی کیس تھا کہ زمین سے بیٹھ کر کوئی طیارہ اغوا نہیں ہو سکتا، خان صاحب یہ تو اس طیارے میں خان صاحب مجھے یہ ایک منٹ دے دیں بس، جی کیونکہ یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ کریں اس جہاز میں جس نے پھر کیس بنایا تھا، اس بندے کے علاوہ 205 مسافر اور بیٹھے تھے، آج تک عمران بھائی آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ اس میں شہادت ہی آیا ہے۔ عمران خان جس معاملے میں اور جس مقدمے میں جس جرم میں قید ہے وہ ہے 9 مئی، اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کے ہزاروں، ایک 9 مئی میں 100 وارداتیں ہیں، اور ان 100 وارداتوں کی ہزاروں گواہ موجود ہیں۔ تو آج جو رچرڈ پاجی نے، گرینل پاجی نے ادھر آج وہ کوئی پریس کانفرنس تھی ان کی، آج تھی یا کل تھی، تو کسی نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگانے، اس نے کہا جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ تو میرے خیال میں یہ ساری پی ٹی آئی کو جواب مل گیا ہے، ایک شٹ اپ کال جو ہے وہ رچرڈ پاجی کی طرف سے مل چکی ہے۔
اب آپ پوچھیے. جی ہاں صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک لمبی بحث ہے کہ کون زیادہ مقبول ہے کون نہیں ہے، میاں نواز شریف کا کیا کردار ہے، عمران خان کا کردار ہے. ہم یہ کردار تو اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، میاں صاحب نے ایٹم بم کیا، دھماکہ کیا. اسی طرح عمران خان کی آپ چاہے کرکٹ میں کہ بڑی خدمات ہیں، پھر شوکت خانہ میں بلا 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 بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کی مقبولیت کے اپنے اپنے معیار ہیں، دونوں کے فالوور ہیں. سوال یہ ہے کہ مشاہد حسین سید جو کہ آپ کے پرانے ساتھی ہیں، وہ ڈپلومیٹ جو ہیں، ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا. میں تو حکومتی پارٹی کے ایک رکن کے طور پہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ سے پریشر آتا ہے عمران خان کی رہائی پہ، تو حکومت نے اس حوالے سے کیا پالیسی بنائی ہے؟ حکومت پر پالیسی تو یہی ہے، وہی ہے جو نواز شریف کے دور میں تھی. جب ہم ایٹمی دھماکے کر رہے تھے تو ہم نے یہ پروف کیا ہے. ہم کیری کرتے ہیں ایک ہسٹری کو، ہمارا ایک پریویس کانڈکٹ ہے کہ ہم پریشر سسٹین کرنے کی صلاحیت بھرپور طریقے سے رکھتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان میں اگر کوئی مفاد ہے تو واحد عمران خان نہیں ہے. اور امریکہ میں یہ پروارب بھی ہے، وہاں پہ یہ مت ہے کہ there are no free lunches in America. امریکہ اگر عمران مانگتا ہے تو بدلے میں دے گا کیا، ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کیا ہے، اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اور عمران خان صرف واحد ان کا درد سر یا ان کی بیماری نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی سال سے ان کا ایک اور جو بندہ جس میں ان کی بڑی عمران خان سے میرے خیال میں زیادہ دلچسپی ہے، شکیل خان افریدی کی بات کر رہا ہوں، جی جی، تو وہ ابھی تک اس کو بھی نہیں لے جا سکے ہیں. تو ہمیں پریشر سسٹین کرنا آتا ہے. دوسرا، آپ نے مقبولیت کی بات کی، یقیناً بحیثیت کرکٹر کھلاڑی کے مقبولیت کچھ اور چیز ہوتی ہے، اور بحیثیت ایک لیڈر کے جو مقبولیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور نواز شریف صرف ایٹمی دھماکے نہیں، JF-17 تھنڈر بنانے والے وزیر اعظم ہیں. شاہین، غزنوی اور ابدالی جیسے میزائل کے تجربے، یہ نواز شریف کا تر امتیاز ہے. نواز شریف ہی ہے. اگر ہم ان کا بنایا ہوا موٹر وے اگر اس ملک سے آپ اٹھا لیں، میرے خیال میں ہمارے پاس چلنے کے لیے کوئی نظام ہی نہیں. تھینک یو ویری مچ افتخار صاحب.